نہ وہ لائیو نہیں کرے ہلائی تو کہ مطلب آئی نا باقی وہ بلائے تھے وہ سب بیٹھا ہوگا لائیو تھے نہیں کرے جو رکھو ہماری عبادت کی جو ہے دو شرائط ہے، ایک اللہ جل جلالہ کا اس کا حکم ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر طریقہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا حکم جس بھی عبادت میں ہوگا، اور وہ جو ہم کریں گے وہ ہے قابل قبول۔ جس عبادت پہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم نہیں ہے، تو وہ ہم بھلے چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں، وہ ہمارے لیے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہی یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو ہمارا وہ قابل قبول ہوگا، اگر نہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہی ہمارا مین ٹارگیٹ ہے کہ بھئی ہم ویسے تو دنیا کے ہر کام میں بڑے اپنا ایکسپرٹ ہیں، لیکن دین کی بات پہ جو ہے نا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنے کافی جو لوگ ہیں نا بہت بڑے بڑے بحث کر لیتے ہیں، لیکن ان سے جب کوئی بھی بات آپ پوچھیں تو ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی خام خواہ سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمپل سا طریقہ ہے، قرآن شریف آج کل ہر زبان میں آ گیا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھو، سندھی میں، اردو میں ہے، سندھی میں ہے، انگلش میں، 35 زبانوں میں تقریباً آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد حدیثوں کا کتاب میں اتنے عالم ابھی نمازیں جمع کی اور مسجد کے امام ہیں، میرے ساتھ بہت سے ٹکرائے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک صحیح بخاری دیکھی نہیں ہے اور پڑھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا بک جب دیکھا بھی نہیں ہے اور پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا جو ہے نا جو بیٹھے ہیں لوگ یا جو بھی آ رہے ہیں ان کو کیا کریں گے، بس وہی۔ اور ان کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہے کہ بھئی یہ پوچھے تو صحیح یہ آپ جو بتا رہے ہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اس بک میں پورا حوالہ دیا۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت تھی، اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں تھا۔ تو عبادت کیا ہے کہ عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس کے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جیسے دعا، نماز اور قربانی جو بھی ہے اس کے لیے ہے کہ جیسے نبی قرآن شریف میں ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، اللہ سے فرما رہا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے ان میں سے فرض عبادت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ یہی سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لال سے یہی ہے جیسا ہم پہلیم کہی تو اساں عبادت وہی کریں جو ہے نا کیسے کریں، جس میں اللہ جل جلالہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر فرمان ہو، بس ختم بات۔ اب ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کے اوپر حکم ہے یا نہیں ہے، بات ہی ختم۔ کسی بھی قسم کا نہ فرقے میں آپ جائیں، نہ کوئی آپ کسی امام کی آگے پیچھے یا کوئی اس کے اوپر نیچے باتیں کریں، نہ ان کے کوئی خلاف بات کرنی ہے، نہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں تو کسی کے خلاف ہم نہیں ہیں، یہ حنفی، بریلوی، جتنے بھی اہل حدیث یہ جتنے بھی آئے یہ ابھی کے فرقے ہیں یا پرانے جو بھی ہے سب کچھ ہے۔ ہمیں اس بات میں جو ابھی ہم نے پڑھی بس اس میں بات ہی ختم کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بس اس مطابق ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اب اختلاف کی بات ہی ختم، آپ جائیں قرآن شریف کو کھولیں، قرآن شریف میں پتہ چل جائے کہ بھئی کس چیز کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کہاں سے پتہ چلے گا ہمارے اوپر، یا اس وقت ابھی وہی تو نہیں آئے گی نا۔ اللہ کا جو فرمان آنا تھا، جو سمجھانا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کیا کہا، کس چیز سے منع کیا، وہ سارا کا سارا پورا حدیثوں میں مکمل ریکارڈ موجود ہے۔
صحیح حدیث ہے، پھر وہ حدیثوں کو ضعیف کرنا، صحیح کرنا، جو کچھ ہے یہ ان اہل حدیث والے اپنا شیخ الحدیث یا جو حدیث کے لکھنے والے تھے وہ کام کر چکے ہیں اور کر کے گئے ہیں۔ اب ہمیں صرف اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ کیا بھی ہمارے پاس نہ امام بخاری ہے، نہ اس وقت امام مسلم آئے گا یا آگے بتائے گا۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دور 35 ہجری تک تھا چاروں خلیفوں کا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خود دیکھا، ہر وقت اس کے ساتھ تھے، نماز میں، باہر جانا، میت ہو گئی قبرستان میں جانا، کیسے دفن کیا، کیا دعائیں پڑھی۔ حج بھی اسی ٹائم پہ بعد میں فرض ہوا 9 ہجری یا 10 میں، تو 10 ہجری میں آخری حج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجۃ الوداع۔ اس سے پہلے حج فرض ہی نہیں تھا، فرض ہوا تو 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ تو ساری چیزوں کا نچوڑ ہمیں مکمل طریقے سے مل چکا ہے۔ اس کے بعد ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کیوں ہم جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس کی مسجد ہے، وہ اس کی مسجد ہے، اس میں یہ کرو، اس میں وہ کرو۔ بھائی میں تو ابھی بھی پورا آپ کو کہتا ہوں، میرا جو ایمان ہے وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی چلے جاؤ کدھر بھی، کوئی بھی مسجد ہے یا کوئی بھی ہے کہ جہاں پہ اسلام و دین کی بات ہو رہی ہے، چلے جاؤ۔ ہاں ادھر صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے آیا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے عمل یا نماز یا جو بھی ہے، تو آپ بالکل اس کو مانو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی ہو۔ بھئی قادیانیوں میں فرق کیوں ہے؟ اتنا بڑا واویلا مچا ہوا ہے کہ قادیانی قادیانی قادیانی، حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم سے اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ان کا صرف عقیدہ وہی، اسی لیے تو میں نے عقیدے کو اٹھایا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی نہیں، قادیانی کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد غلام محمد قادیانی کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے باقاعدہ اسمبلی سے بل پاس ہوا کہ بھئی یہ مرتد ہیں، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو صرف ایک وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ بات صرف کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، اور نبی آئیں گے جس میں غلام محمد قادیانی وہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بات ہی ختم۔ یہی ہے بات عقیدے کی۔ ایسے عیسائیوں کا عقیدہ دیکھ لیں آپ، یہودی جیسے ابھی جنگ لگ رہی ہے فلسطین میں، یہودی نصرانی کہتے سب کو اہل بیت اہل کتاب ہے، وہ زبور کی اس کی توریت کی بات کو مان رہے ہیں، وہ انجیل کی بات کو مان رہے ہیں، ہم قرآن شریف کو مان رہے ہیں۔ 3 بتا رہا ہوں میں ابھی، جس کا وہ پورا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت، ایک عیسائی، یہودی اور ہم مسلمان۔ تو یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مان رہے ہیں، اس کے اوپر بک اتری تورات، اس کو ہم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ کہ ان کی اپنی ایک ٹائم لمٹ تھی، اس ٹائم لمٹ میں تورات بھی ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ختم ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل اتری اس کا بھی ایک ٹائم تھا، ٹائم ختم ہوا۔ اس کے بعد ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، سارے ہیں برحق، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ برحق نہیں تھے یا غلط، وہ برحق ہیں، ان کا اپنا ایک ٹائم تھا، ختم ہوا۔ اب ہمارا ٹائم اللہ نے خود مقرر کر دیا، قرآن شریف سے آیت سے ثابت ہے کہ یہ آخری نبی ہے، قیامت تک یہی دین چلے گا۔ اس دین کے اندر انشاءاللہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو حدیثیں میں ثابت ہے کہ آخری دور میں آئیں گے، اور وہ خود اسی دین کو قبول کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوائیں گے کہ بھی میں نبی ہوں، ہاں وہ دور تھا، اس کو زندہ اللہ تعالیٰ لے گئے اپنا آسمان پہ، قریب قیامت پہ وہ اترے گئے، جیسے امام مہدی پیدا ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی کی اللہ نے دعا قبول کی کہ یا اللہ مجھے نبی جو آخری تمہارا اس کا امتی بنانا۔ باقیوں نے بھی تمنا کی، لیکن بس وہ اللہ کا اپنی کی مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ زندہ چلے گئے، ابھی تک بھی وہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں زندہ۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، کیسے بیٹھے ہیں، کیسے اتریں گے، پھر وہ آ کے ادھر ہی 40 سال حکومت کریں گے۔ تو یہی ہے ہمارا سارا عقیدہ۔ جیسے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ نہیں کہ اسی ٹائم آگے کہیں گے بھی میں اپنی شریعت چلاتا ہوں، نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر وہ زندگی گزاریں گے جتنا سال بھی یہ رہیں پیچھے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ اصل بات ہے کہ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہے نا. پھر وہ قادیانی والی ہیں تو ہمارے جیسے انسان، ہاتھ پاؤں دیکھنا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ قادیانی ان میں سے کون ہے، ان میں سے عیسائی کون ہے، ان میں سے یہودی کون ہے. آج کل تو پتہ بھی نہیں چلے گا. کتنے آپ نے خود اپنا تجربہ ہوگا بھی، ایک وانیہ نان مسلم بیٹھا ہے، ایک کولی بیٹھا ہے، ایک ویل بیٹھا ہے. آج کل کے دور کے حساب سے اگر کوئی سروس میں ہے تو وہ بھی کلین شیو ہے یا کٹا ہوا ہے، سارے کپڑے وہی نمونہ سارا وہ ہے، ابھی پتہ ہی نہیں چلتا. خود میں بیٹھا ہوں اسپتال میں تو اس کو مسلمان سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا. 2-3 کو میں باتیں اسلام کی بتا رہا تھا، وہ بھی آرام سے سن رہا تھا. جب اس کا ٹرن آیا، اسے نام پتہ چلا کہ یہ تو بھائی وانیہ ہے، ہندو. تو اس نے کہا میں تو بات سن رہا تھا آپ کی، لیکن یہ کہ دیکھنے میں تو ایک جیسے آئیں گے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں سے عیسائی کون ہے، مسلمان کون ہے، وانیہ کون ہے، کیا ہے. تو ساری بات کس کے اوپر آئی؟ عقیدے کے اوپر آئی. عقیدہ اب جب اسی ٹائم میں وانیہ آئے گا تو اس کا تو نام ہی اس کا وانیہ، وہ تھوڑی وہ نام رکھے گا بھی محمد اکرم یا عبداللہ یا عبد الکریم یا عبد الحفیظ، رکھے گا نام ہی نہیں رکھے گا. تو سب سے پہلے تو نام سے ہی پتہ چلے گا کہ بھائی یہ مسلمان ہے یا کیا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کا عقیدہ. تو ہمارا عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنی عبادت کر لیں، کوئی قابل قبول نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں اور اتنی محنت کر کے وہی کیوں آئے، 23 سال زندگی گزاری اور قرآن شریف کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا پورا ذخیرہ پڑا ہے. وہ خامخواہ آج کل بحث ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پڑھے لکھے لوگ، باقی تو ہم ساری ہر چیز کا نچوڑ لے لیتے ہیں. کوئی سمپل سا موبائل لیتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں دیکھیں کیا ہے، کیسے چلے گا، کیسے یہ سرکٹ اس کا خراب ہوگا. تو کم از کم زیادہ سے زیادہ نہیں تو اب مین بکس جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ صرف بخاری اور مسلم شریف 2 ایسی کتابیں جس میں حدیث کا 80-90% نچوڑ ہے. اگر وہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو کسی سے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کوئی جھگڑنے کی ضرورت ہے. آپ کی اپنی زندگی میں کم از کم آپ کو اتنا تو پتہ ہو کہ بھئی میں شادی کر رہا ہوں، میرے اوپر غسل فرض ہے، تو غسل کے کیا طریقے ہیں، یا زکوٰۃ آپ کے اوپر، آپ پیسے والے ہو گئے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے. نماز میں پڑھ رہا ہوں تو نماز آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا کسی اور طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تو بات ہی ختم. جھگڑنے کی کوئی، میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. خواہ لوگ جو ہے نا وہ ہم سے اٹک رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، مسجدیں الگ کر دی، نکال دیا، کیا کر دیا. بھائی کوئی، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بھی ہم ادھر جو بات کرتے ہیں نا وہ قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم جائیں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے. حالانکہ آج تو میرے خیال میں صرف 2 یا 3 سوال ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، وہ بات ہو گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ عبادت کیا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں. ابھی ساری ڈیٹیل اس کے اوپر آئے گی. نبی اللہ کا حکم بھی ہو، اللہ نے ہمیں تو نہیں بتایا نا. اللہ نے تھوڑی ہمیں حضور کو بتایا کہ حضور تو یا کیا کر، یا میں یا رند صاحب کو تھوڑی بتایا. اللہ نے بتایا کس کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ چکی. بہت بڑا ایک سوال ہے اور بہت بڑی ایک بات ہے. پتہ نہیں کیوں آپ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ بھی اللہ کی وحی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنی تھی. نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ رہی تھی، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، نہ ابھی اس وقت جتنے بھی کعبۃ اللہ کے امام ہیں یا مسجد نبوی کے امام ہیں، سب سے بڑے تو اب اس وقت وہی کہلائے جائیں گے نا. تو اب کوئی اللہ کی طرف سے نہ اشارہ آئے گا، نہ کوئی وحی آئے گی. وحی آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم 1400 سال کے بعد ابھی بیٹھے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ حدیثوں سے. حدیثوں کے راوی ہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ہے بھی تھوڑا پیچیدہ. لیکن جب کسی بھی چیز میں بندہ جاتا ہے، آج کل کے ان پڑھ لوگ جو ہے نا وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں موٹر سائیکل ہے، فریج ہے، ٹی وی، یہ وہ بڑے باریک کام. ان پڑھ بھی وہ صرف اس کو 8-10 دن چھوڑو بالکل تیار ہو جائے گا.
تو یہ ہے کہ بھئی ہم اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے، اسی لیے ہم نے رکھا، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا اس 10-8 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ یار یہ تو سارے کے سارے لوگ ہمارا بالکل اگر نہیں ان کو بتایا جائے گا تو یہ تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی اسلام کہتا کیا ہے، نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنے اصحاب تھے اور کتنے خلیفے تھے، کیا وہ کہہ کے گئے۔ یہ تو آہستہ آہستہ بالکل، ویسے بھی گورنمنٹ بھی ختم کر رہی ہے اور نصاب سے نکال کے ادھر ادھر کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے جو ہے نا ہم نے یہ شروع کیا کہ بھئی کم از کم بچوں کو پتہ تو چلے، باقی تو ہر چیز کا پتہ ہے، ابھی بھی کسی سے آپ پوچھیں گے ٹک ٹاک یہ وہ انڈیا کی فلموں کے نام، ان کے اداکاروں کا نام سب کچھ پتہ ہوگا، لیکن کوئی خاص پتہ نہیں ہوگا۔ بڑی زبردست بات آپ کو میں بتا دوں آخر میں، نام نہیں لیتا، ہماری ہاسپٹل میں ہم بیٹھے تھے، ایک دن بحث چھڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، گھر والیاں، بیویاں کتنی ہیں۔ میں حیران ہو گیا وہ باتیں سن کے، سارے 5-6 ڈاکٹر اور اچھے خاصی پوسٹ والے بیٹھے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ صحیح 3، کسی نے کہا 2، میں نے کہا یار یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، تو ہر جگہ پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ 3 ہے یا 2۔ تو ہماری لیول جا کے یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم PhDیاں کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے بہت بڑے دنیاوی عہدے پہ تو پہنچ گئے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں، اگر یہی پتہ نہیں ہے تو پھر بیویوں کے بارے میں کیا پتہ ہوگا بھی کیسے ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور یہ ہے اتنے نازک اور مرحلے ہیں۔ نماز کا تو میں آپ کو 100% بتاتا ہوں، جو پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی آپ جا کے دیکھ لے حال، کوئی بھی صحیح تلفظ نہیں ہے، ہماری تجوید ہی صحیح نہیں آ رہی، ہمیں کوئی بس جیسے بچپن سے باپ کے ساتھ جاتے تھے وہ پڑھ رہا تھا وہی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، نہ وہ ان کے سسٹم کا پتہ ہے، نہ اس کی میننگ کا پتہ ہے، نہ کچھ بھی پتہ ہے، بس ایک رسمی آپ سمجھ لو کہ بھی رسم، جیسے قربانی کا جب ٹائم آتا ہے کوئی وہ تھیم نہیں ہے جو ہمارا اصل قربانی کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، ہے کیا، بس بالکل نہیں، دیکھا دیکھی، ایک 10,000 کا لے کے آیا میں 20,000 کا لے کے آؤں۔ نمازیں جا رہی ہیں، ارے بابا فجر کی نماز میں نے 3 سال اپنے آنکھوں سے دیکھا، نماز میں ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ قربانی ہو رہی ہے، فجر کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں۔ تو بھئی قربانی تم کر رہے ہو اور فجر کی اذان آ گئی، مسجد میں تم آئے نہیں ہے، قربانی کا تم اپنا وہ پاڈا یا جو بھی تم کاٹ رہے ہو، یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ بھی اصل فرض جو ہے وہ تو ہے نماز، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہم اسے یہ بچانے کے لیے کہ بھئی صبح ہم کر لیں گے، پھر اندر رکھ لیں گے، پھر وہ فقیر و فقراء تنگ کریں گے، اس کے لیے جو ہے صبح کر لیں، عید کے دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہماری حالت ہو گئی ہماری قربانی کی۔ ہمارے حج کو لے لو، ہمارے عمرے کو لے لو، بھائی عمرے پہ تم جا رہے ہو، کیا ضرورت ہے تم جو ہے نا وہ اس ایئرپورٹ پہ پہنچ کے بھائی رکھ رہے کہ میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ احرام بندھا ہوا ہے، اس میں بیٹھا ہوں، پھر جا کے وہاں پہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے پھر وہاں سے تصویریں، وہاں سے لائیو ویڈیو آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہے، یہی مسئلہ ہے جس کے لیے جو ہے نا بالکل آپ کو نفلی عبادت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صبح کو آگے بتاؤ کہ میں کل 40 رکعت میں نے تہجد نماز پڑھی ہے، فوٹو رکھیں فیس بک پہ، میں نے آج روزہ رکھا ہے پیر کے دن، نفلی، بابا نفلی عبادت تم کرو، بھلے کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ دکھانا یہ بالکل ثواب زیرو، چلا جائے گا پیچھا۔ تو ہمارے حج کا حال یہ ہو گیا، حج پہ جا رہے ہیں سارے، پھر آگے آ رہے ہیں، پھر بھائی ٹھیک ہے بھائی تم ان کو دو، لیکن جو بھی طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہو نا، قربانی کرو اس طریقے کے مطابق کرو۔ یہی ہمارا سارا نچوڑ ہے کہ ہمارا عقیدہ قربانی میں کیا ہے، کیا ہمیں حکم ہے، کیسے کرنی ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، بھائی پہن کے ادھر سے تم لے کے جا، وہاں پہ ایئرپورٹ سے شروع کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، مجھے جتنے میرے جاننے والے ملے ان کو میں نے کہا یار یہ تم وہاں پہنچ کے تم فوٹوگرافری کر رہے ہو، صرف بدر جنگ میں میدان بدر میں کھڑا ہوں، وہاں سے فوٹو آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، بابا پتہ چلا، جس کو تم دکھانے جا رہے ہو اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا، عمرے پہ تم کیا کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، وہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، سختی سے منع ہے، اسی لیے سعودی عرب بیچاروں نے بھی منع کر کے چھوڑ دیا، ابھی ہم نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ روک کے تھک گئے، اتنے 40 لاکھ کو کن کی کہ میرا موبائل چھینیں گے اور وہ کہیں گے بھائی تم نہ کرو،
اس لیے انہوں نے بھی بھائی بتا دیا کہ بھائی صحیح نہیں ہے، ابھی تمہاری مرضی ہے، تو کر رہے ہیں طواف یہ وہ یہ، تو وہی بات ہے کہ بھئی ہمارا عقیدہ، اس میں بھی عقیدے کی گڑبڑ ہے نا، اسی لیے تو اگر اس کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا ثواب جا رہا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹیٹس رکھے کہ بھئی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یا یہ میں حج کیا، اب میں نے اتنی قربانی کی، قربانی کا یہ وہ ٹھیک ہے آپ احتیاطاً سے، لیکن یہ اتنا دکھاوا نہیں کریں، ایک دو فوٹو اپنے کے لیے لکھیں، وہ بھی اس ماحول کو دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تو صحیح ہے۔ ہاں دوران طواف ہے، پھر وہاں پہ صحیح پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ منع گند ہو گیا ہے، تو اس لیے یہی ہے کہ ہماری جو عبادت ہم کرتے ہیں نا، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس عبادت کو بچائیں، ہماری عبادت وہ ذخیرہ ہو جائے، ایسے نہیں ہو کہ ٹانکی ہم پوری پانی سے بھر رہے ہیں، ایک چونٹی آپ نیچے کھول دو، ایک ٹوٹی آپ نیچے کھول دو، باقی اوپر پوری پانی کا فل دو، مجھے بتاؤ کہ وہ ٹانکی بھر جائے گی؟ نہیں بھرے گی۔ آپ 10 گھنٹے چلا کے اس کا بٹن بند کر دو جو آ رہا ہے پانی نیچے سے، ایک صرف ٹوٹی کھلی ہو، 8-10 گھنٹے کے بعد وہ بھی ختم، ٹانکی خالی۔ یہ ہے مین مقصد ہمارا کہ ہم جو بھی کریں کہ خارج نہ ہو، جو بھی عبادت کریں ٹوٹی پھوٹی جو کر رہے ہیں، نماز کی یا کوئی بھی، تو اس کی ٹونٹی کا مثال اس لیے دیا کہ وہ ہماری خارج نہ ہو، کم از کم محفوظ رہے۔ لیکن آج کل ہماری جو ہے نا وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں کروڑوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بس ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹونٹی کھلی ایک چھوڑ دی، وہ ساری کی ساری اس سے بہہ کے نکل رہی ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارا کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے ابھی ہمارا یہ تو 3 سوال جو ہوئے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے اوپر اصحابوں کا طریقہ کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ کے تھا؟ کوئی بھی ہٹ کے نہیں تھا، چیلنج ہے پورا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم ہو گئے ہیں پاگل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مثالیں تو ہزاروں ہیں، لیکن ابھی میرے ذہن میں 2-3 ہیں، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ایک ہی بتاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی پہلے کبھی یہ جتی کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آج کل آپ اگر جتی کے ساتھ نماز پڑھو تو فتوائیں لگ جائیں گی، لیکن بخاری میں حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، وہ جتی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو ہوگا کوئی جو بھی مسئلہ، تو وہی آ گئی کہ تمہاری جتی اس وقت ناپاک ہے، تمہیں گندگی لگ جاتی ہے نا، پتہ تھوڑی چلے گا ناپاک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی جتی کو اتار کے اپنے سائڈ میں رکھ دی۔ پیچھے لوگ جیسے اس کا پیچھے سب سے پہلے تھا، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتی مبارک اتار دی ہے، اس نے بھی اتاری، جب اس کے برابر والے نے دیکھی یار اس نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، تو اس نے بھی اتاری، ساروں نے جتنے بھی نمازی تھے اگلی پچھلی صرف ہوئے سب نے سب جوتیاں اتار دی۔ جب جوتیاں اتار دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے سلام کر کے، تو دیکھا کہ جب مڑ کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیچھے پھر مڑتے تھے فرض پڑھ کے، سب کی جوتیاں جو ہے نا اتری بھی رکھی ہوئی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مسکرائے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا، جو انہوں نے کہا صحیح آپ نے جب جوتی مبارک اتاری تو ہمیں یہ تھا کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بھی وحی آ سکتی ہے، جیسے قبلتین رخ تبدیل کرو، قبلے کا نماز کے دوران حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کر دیا، جو مدینے میں ابھی تک مسجد ہے قبلتین، تو ہم نے سمجھا شاید حکم آ گیا اس لیے جوتی اتار دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری جوتی جو تھی وہ ناپاک تھی، صرف میرے لیے حکم آیا تھا کہ آپ کی جوتی ناپاک ہے اس لیے اتار دی، تو ان سب نے صرف دیکھ کے اتار دی۔ تو یہ تھا اس ٹائم پہ ان کا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کرتے تھے فوراً انہوں نے ایسے کر دیا۔ تو ہمارا حال پتہ بھی ہے، حق جب ظاہر ہو جائے اس کے بعد بھی اس حق پہ نہیں آئے، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ حق ظاہر ہو جائے، جیسے قرآن شریف کی آیت ظاہر آ جائے، جیسے ابھی ہم نے پڑھی کہ بھئی اللہ نے کیوں پیدا کیا، کہ عبادت کے لیے پیدا کیا نا، حق آ گیا اس کے بعد بھی کہے کہ نہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ بھئی جاؤ جا کے یہ کام کرو وہ کرو، کرکٹ کھیلو، کرکٹ کے سپر اسٹار بنو، یہ کرو وہ کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ ہمارے دنیاوی منع ہے، صرف ہم کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں کام آئیں گے۔ اصل ہمارا مقصد وہ ہوگا جو مرنے کے بعد یہی سلسلہ چلے گا، یہ اللہ نہیں پوچھے گا بھئی تم کیا پڑھ کے آ رہے ہو، انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری لی ہے، ایم ایس سی کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ٹاپ کر کے آئے ہو یا کتنے پرسنٹیج لے کے آئے، پوچھے گا؟ کوئی پوچھ گچھ اس بارے میں نہیں ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی ساری دین کی ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم یہ ہے نا، مرنے کے بعد سب کچھ منقطع ہو جائے گا، مرنے کے بعد سب کچھ منقطع، یہ تمہارے بنگلے، تمہارے پیجارو، تمہاری یہ جتنی بھی عہدے ہیں سب ختم،
صرف 3 چیزیں رہیں گی، اس میں سے ایک چیز ہے جس نے ہمیں تڑپا کے یہ کام شروع کروایا۔ 3 چیز کون سی رہے گی؟ ایک وہ رہے گی جو آپ نے علم چھوڑا، پیچھے آپ نے علم چھوڑا۔ ابھی یہ علم نہیں کہ بھئی تم اپنا فریج کا علم چھوڑ کے جا رہے ہو یا دوسرا علم، نہیں، دین کا علم آپ نے جو چھوڑا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک دوسرا، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد آپ کیسے چھوڑ کے جا رہی ہے؟ شرابی چھوڑ کے جا رہے ہو، نمازی چھوڑ کے جا رہے ہو، یا قرآن کے حافظ چھوڑ کے جا رہے ہو، یا تم جو ہے نا وہ بیہودہ اور ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ اگر صحیح ہوگا آپ کے لیے دعا کرے گا، یہ بھی دوسرا کام جب تک وہ ہوگا چلتا رہے گا۔ تیسرا کام جو آپ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلے گئے، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی خیر کا کام، جیسے کوئی فلٹر لگا دیا، آج کل تو فلٹر چل رہے ہیں، کنواں تو پرانے زمانے میں تھا، کوئی بھی ایسا کام جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے۔ جیسے ہاسپٹل ہے، آپ فری میں ہاسپٹل بنا کے چلے جائیں، پیچھے وصیت کر دیں گے بھئی یہ ہاسپٹل چلتی رہے گی میرے پیسوں سے یا جو بھی میرے اولاد ہے۔ جیسے آپ نے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسہ اور مسجد ہی کریں، بہت سے کام خیر کے ہیں، جیسے ہاسپٹل ہے، ایسے بہت سے اور کام، یہ فلٹر پلانٹ لگا دیا فری میں، لوگ آگے پانی پئیں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا نا، آپ بھلے مر جائیں۔ تو یہ 3 کام چلتے رہیں گے۔ آپ نے علم چھوڑا، وہ علم آپ کا جیسے بھی آپ نے رکھا ہے نا، پیچھے پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اور آپ کی یہ اولاد جو آپ نے نیک چھوڑی ہے وہ دعا کرے گی، وہ بھی کام آئے گی۔ تیسرا صدقہ جاریہ۔ باقی آپ کی یہ ساری بیویاں، سارے تمہارے دوسرے جتنے بھی سسٹم ہیں، بھلے آپ کی کتنی لاکھوں کروڑوں کی فیکٹریاں ہو، جتنے بھی ہوں گے سب کے سب رک جائیں گے۔ بس یہی کام 3 آئیں گے۔ تو اسی لیے ہماری یہ ہے کہ بھئی ہم اپنا سب سے پہلے ہمارا عقیدہ جب درست ہوگا تو ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گی، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہمارا آگے جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی، ابھی بھی میں چیلنج سے کہتا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ بھلے کوئی بھی آ کے مجھ سے کہے، ایک بریلوی ہو چاہے کوئی ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بھی بات وہ کہے بھی حدیث اور قرآن سے ثابت کر دو، بات ختم۔ ہم اس بات کو اپنے آنکھوں پہ، اپنے دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی بات قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اور یہی ہے ہمارا ایمان۔ باقی کچھ بھی نہیں ہم چاہتے ہیں، نہ کچھ آپ کو کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں۔ بس بابا اپنی زندگی قرآن کے مطابق، جیسے قرآن کہتا ہے، ہاں اگر نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن تم اس کے اوپر مانو تو صحیح نا، کہو تو صحیح نا، ہاں یہ قرآن کہتا ہے صحیح، یا حدیث یہ ہے، حدیث صحیح ہے، یہ کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کر نہیں سکتے لیکن کم از کم دل سے تو مانے نا۔ اب دل سے ہی تم نہیں مان رہے ہو کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلیئر کٹ موجود ہے، اس کے بعد بھی آپ دل سے نہیں مان رہے، یا اس کے اوپر عمل، الٹی کا عمل آپ سے نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس کے اوپر تشویش تو کرو کہ یار یہ بات تو صحیح ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جا کے سوچیں کہ بھی ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر آئے۔ اصحابوں نے کیا کیا کر کے دکھا دیا۔ ابھی فلسطین میں جنگ ہے، مجاہد کیسے زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ بالکل کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ پناہ میں اپنی حفاظت میں رکھے، خیر عافیت سے چلائے، صرف تھوڑا سا کرفیو لگتا ہے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اور ادھر کیا جنگ چل رہی ہے، کیا حال رہی ہے، کتنے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا یہ کام ہے، سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ آخری ٹائم لگ رہا ہے، آخری زمانہ ہی لگ رہا ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں جو ہے نا صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ نہیں، میرے ساتھ اتنے دوست میرے ملے ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا یار؟ ہم پیسوں کے چکر میں آ کے، جو زیادہ پیسہ بھی خطرناک ہے، یہ آزمائش ہے، قرآن بھی کہتا ہے اولاد اور زیادہ پیسوں کے گھمنڈ میں آ کے ہم نے اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو امریکہ، آج کل فیشن پڑ گیا ہے، کینیڈا بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، پھر پڑھ کے MBA کر کے آئے گا، یہ کر کے آئے گا۔ کتنے تو وہاں ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اور کتنے مجھے انہوں نے کہ باپوں نے بتایا کہ یار ڈاکٹر صاحب ہمارے بندے اسلام سے ہی پھر گئے ہیں۔ بھئی اسلام سے پھر گئے تو ہمارا بات ہی ختم نا، تمہاری ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ اسلام سے پھر گئے، مانا اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو امریکہ میں جا رہے ہیں ان کے رنگ میں رنگ ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ بھئی تم کم از کم اپنی اولاد کو ایسا تو کرو کہ پچھائے، آخر میں تم مر جاؤ تو وہ کوئی فاتحہ آ کے پڑھے یا کچھ نہ کچھ تو کرے۔
بالکل ہمارا جو ہے نا وہ سب اسی میں آ گئے ہیں، فیشن بڑھ گیا ہے. اس نے بھیجا ہے امریکہ، کینیڈا، لنڈن، تو میں کیوں نہ بھیجوں؟ پھر اسی کے لیے پھر مارا ماری، حرام پائیاں، ساری چیزیں. اور بھئی ہمارا بیٹا یا جا کے ادھر، پھر وہ بیٹا ایسا خطرناک نکلے گا کہ باپ کو ہی تڑپا دے گا جب تک زندہ ہے، اور روتے رہیں گے. بہت سے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ رو رہے ہیں کہ یار ہمارے بیٹے ہی خود ہمیں جو ہے نا وہ مار رہے ہیں اور تڑپا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ ہمیں جو ہے نا، حالانکہ میرا ٹائم صرف یہی تھا کہ 15 یا 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، لیکن یہ ایک سمندر ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. ابھی ہم نے صرف 3 ہی اپنا اس میں سے کوشچن پڑھے ہیں، اور باتیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلا، بس اس میں پھر سب آ جائیں گے. اب حضرت ابوبکر صدیق کیا تھے؟ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، بات ہی کر، ہمارا آٹومیٹک اس کے ساتھ لنک ہو گیا نا. کوئی آپ کو وہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. خام خواہ لوگ بحث کرتے ہیں، سعودی عرب میں جاؤ، ادھر ادھر ہر جگہ یہ ایک فتنہ ہو گیا ہے. عجیب عجیب قسم کے لوگ علماء ہو کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ باتیں کرنے کی بات ہی مجھے خود، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ، تو لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کی. علماء نے میرے ساتھ باقاعدہ بحث کیا. میں نے ان کو کہا بھی دیکھو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہیں حدیث دے رہا ہوں، یہ حدیث دیکھو، بات ختم. حدیث دیکھنے کے بعد، کنفرم کرنے کے بعد بھی وہ بس اپنی انا میں. تو یہ بات ہے، اس کو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات نہیں چلے گی. جب حدیث آ گئی بات ختم. تو بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں گے یہ عقیدہ پورا کر کے قرآن پڑھیں گے. پہلے بھی ہوا ہی ہے، تو ہم قرآن کے مطابق ہی بتا دیں گے بھئی قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن نے بتایا گیا ہے. یہی ہمارا مین مقصد ہے، اور کوئی ہمارا اس میں مقصد نہیں ہے کہ بھئی ہمارا نام نکلے یا ہم یہ ہیں وہ ہیں وہ یہ، بالکل نہیں. اسی وجہ سے 2-3 سال کا گیپ ہو جاتا تھا. ابھی بھی بہت سی یہ ہوئی، لیکن ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک پڑھی حدیث، تو اس میں یہی تھا کہ بھئی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے یا دوسروں کو پڑھائے. اس کے ثواب بہت زیادہ لکھے ہوئے تھے، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ اس کو ابھی میں نے نہیں کیا. تو میں نے یہی کہا یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج یا کل چلے جائیں گے. تو کم از کم جو ہمارے لنک میں ہے نا، ان کو تو کم از کم تھوڑا سا بھائی پتہ تو چلے کہ بھئی اسلام، اور کیا ان کے تھرو پھر ان کے گھر والے اور ان کے دوست یار وہ کم از کم لنک میں اور لائن میں آ جائیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے. باقی کوئی مقصد نہیں. پتہ ہے رند کو پہلے بھی یہی تھا، ہم آدھا گھنٹہ کبھی 40-35 منٹ میں بیٹھتے تھے، اور 2-3 سالوں میں صرف 3 سپارے ہم نے کور کیے یار. 2-3-4 سالوں میں 3 سپارے کور کیے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ بھئی قرآن تو پورا باہر ہے. بس وہ منع کرتے کہ نہیں بھائی وہ پڑھا ہے، سب کو اللہ نے دماغ دیا ہے، سب کو دیا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کہ بھئی اللہ کہاں ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے حکم کیا ہے. لیکن ہم جو ہے تھوڑا سا وہ سست ہو گئے، اس سستی سے نکالنا ہے، بس یہی ہمارا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سے خطرناک اور نازک دور چل رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں تو کم از کم قبر میں ہم کم از کم سکون سے تو ہوں. ادھر بھی ہم مر رہے ہیں، نہ لائٹ نہ بجلی نہ پانی، تباہ ہو رہے ہیں رات دن. بھائی یہ ہنگامہ وہ ہنگامہ، بچوں کا یہ سارے گردشیں چل رہی ہیں. تو پھر قبر میں بھی اگر اس سے زیادہ گردشیں چلے تو پھر ہماری تو زندگی ہی گئی نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم ایسے جائیں کہ قبر میں تو کم از کم ہمیں سکون ملے. اسی لیے ہماری یہ ساری جستجو ہے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو کم از کم جگہ حضور ہے. کافی سمجھایا، کافی باتیں کی، یہ وہ بات صحیح. کوئی پتہ نہیں پرسوں درد ہوا لے کے گئے NICVD. زندگی کا مجھے تو پتہ ہے کوئی پتہ نہیں. کسی بھی چیز بیٹھے بیٹھے بندہ جا سکتا ہے. اور اصل بات ہے عقیدہ کی، اس کا بھی ابھی تک بھی عقیدہ ابھی تک سیٹ نہیں ہوا. بس جو باتیں نکلتی ہیں کہ بابا سب باتوں کو چھوڑو، عقیدہ. اسی لیے تو میں نے یہ شروع کیا. اس میں آگے چل کے سب باتیں آئیں گی. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ یہ عقیدے کی ہے بالکل چھوٹی سی سمپل سی کتاب ہے. پیج ہی دیکھیں کتنے ہیں، لیکن اس میں اتنا نچوڑا. اگر یہ کتاب کسی کو سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد جو زندگی گزارے گا نا، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول والی ہی زندگی ہوگی. اور انشاءاللہ پھر باقی گناہ گار تو ہم سب ہیں، یہ 100% ہے. بھلے اپنے آپ کو کوئی کیا کہہ لے، سب گناہ گار ہیں. ہم سے کبھی نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی نماز چلی جاتی ہے، کبھی ہم غلط بول لیتے ہیں، کبھی ہم وہ غلا غیبت جتنے بھی ہیں تقریباً سارے گناہ کسی میں زیادہ ہیں
کسی میں کم ہے لیکن سب میں ہے. میں تو اسپتال میں ساتھ میرے سے لے کے چھوٹے بچے بھی جو آج کل آ رہے ہیں نا، وہ بھی سارا دن نیٹ چلا رہے ہیں، وہ ہماری غلطیاں ہیں. تو ہم سب گناہ گار ہیں. بچے وہ جائے گا مرنے کے بعد، یہ بھی ایک جملہ میرا نوٹ کر لو، سب گناہ گار ہیں. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ بھئی میں گناہ گار نہیں ہوں. بھلے کچھ بھی کر لو، 24 گھنٹے تم مسجد میں بیٹھے رہو نا تب بھی گناہ گار. کیونکہ آپ نے تو بیوی کے اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے. 24 گھنٹے تم کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ ادھر تمہارے بچہ تڑپ رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے، تو 24 گھنٹے مسجد میں رہا ہے. تو ہم سب گناہ گار ہیں، چھوٹے بڑے کچھ نہ کچھ گناہ ہم میں سے ہو ہی جاتے ہیں. بچے گا صرف وہ جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے طریقے پہ ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عقیدہ اگر تمہارا ہے تو تم بھلے گناہ گار ہو، ان کی معافی کے بھی حدیثیں ہیں، قرآن بھی کہتا ہے ان کی معافی کے چانسز ہیں. تمہارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. صرف ایک مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے بارش ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے نا. آپ بچ گئے. اگر کوئی بھی اس وقت کوئی یہ کہے کہ یار بارش جو ہے نا وہ ایک ستارہ نجوم کا، ایک ستارہ تارت کا، یا جو بھی، وہ آپس میں جب ملتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بخارات اوپر جاتے ہیں جو آج کل سائنس کہتی ہے، پھر وہ وہاں پہ جمع ہو کے پھر وہ کلاؤڈ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے نا. اگر یہ تم نے عقیدہ کر لیا، آپ گئے. آپ کہو گے بھئی بارش کا آنا نہ آنا، اولی گرنا، یہ سارا کا سارا اللہ کا کمال ہے، اللہ کا ہی یہ کام ہے. اللہ کیسے بارش برسائے، مسلسل برسائے، 1 گھنٹہ برسائے، آدھا گھنٹہ برسائے، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے حوالے ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ نہیں کرتا، یہ سائنس کر رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے، جیسے آرٹیفیشل آج کل دبئی میں بنا ہوا ہے، یہ سب یہ ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بارش کا برسنا، جتنے بھی کام ہے وہ اللہ کے، اس میں اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا. یہ سب باتیں آگے آئیں گی اور انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ یہ بک اسی لیے میں نے بانٹی تھی یار. یہ پیسوں سے آتی ہے، کوئی ایسی مفت میں نہیں آتی ہے. صرف اس لیے مقصد صرف یہی تھا کہ یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہو جائے. یہ نہیں کہ بھئی میں ان کو دے دوں گا کہ وہ کہے گا واہ واہ ڈاکٹر صاحب نے دے دیا ہے. نہیں، بالکل میں نے اپنے دوستوں کو پڑھا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ابھی میں نے دیکھا اس سے لے کے میں نے کسی اور کو دیا. میں نے کہا یار میں نے تمہیں دی ہے، 2 سال ہو گئے تم نے اس کو کھول کے پڑھا نہیں. پھر اس کے برابر میں ایک اور تھا، اس نے خود کہا کہ نہیں صحیح ہے مجھے تو میں پڑھوں گا. یار حالت یہ ہے کہ اتنی چھوٹی بک پہ کو ہم نہیں سمجھ سکے تو باقی باتیں تو بہت بڑی ہیں. تو ہمارا عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہے، میں نے ابھی یہی نوٹ کیا کہ ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، سب کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. جسی کی وجہ سے تو یہ سارے مسائل ہیں. عقیدہ تمہارا پرفیکٹ 100% اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق ہو جائے گا. بھلے کسی درس میں جا کے بیٹھو، چاہے مولوی فراز کا ہو، چاہے میرا ہو، چاہے طارق جمیل کا ہو، کوئی بھی آپ کو پریشانی کی بات نہیں. ابھی میں ویسے کہہ رہا تھا لیکن میں ابھی اعلان کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک اور بیوی گھر والی بیوی سودا رضی اللہ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی 3 بیٹیاں جوان. آپ ابھی چیلنج ہے پوری دنیا کو اس اپنا ویڈیو کے تھرو کہ کوئی بھی بندہ میرے اس فیس بک میں مجھے رپلائی دے کہ یہ تو میں نے مثال دی کہ 3 بیٹیاں اور 2 بیویاں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر میں، عہد میں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئے ہیں. کسی بھی ایک فوتگی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو کہ بھئی پرسوں یا ترسوں آپ آؤ اور ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں اور خیرات کی کھانا ہم بانٹیں گے، میرا بیٹا مر گیا، جو کچھ بھی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بندہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اماموں کو، علماؤں کو چیلنج ہے میرا، بتا دیں کہ بھئی اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی تم پرسوں آؤ اور قرآن خوانی ہوگی اور خیرات ہوگی، بات ختم. میں نے تو یہی کہا کہ بھئی ہم تو باہر جائیں گے نہیں نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو مولانا طارق جمیل کا میں فین ہوں. یہ نہیں کہ میں طارق جمیل کا کہتا ہوں کہ نہیں بھی، اس کی جوتی کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. ہمارا یہی مانا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک قسم کا عالم ہے، لیکن جو بھی حق اور شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جو بھی کہے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو کہیں گے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا کہ ہو حدیث ہو، مجھے نہیں پتا ہو، لیکن یہ اس کے واسطے سے میں اعلان کر رہا ہوں
کہ مولانا طارق جمیل سے پوچھیں یا ان کا کوئی بھی بندہ سن رہا ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ بھئی اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اس کی فوتگی ہو گئی ہے، پرسوں یا ترسوں آپ آئیں، قرآن خوانی ہوگی اور یہ خیرات ہوگی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جتنا میرا علم ہے، جتنا میں نے زندگی میں گزارا ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، ہاں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل نے اعلان کیا ہے، میں نے سنا ہے، تو یہ ہے بات۔ تو بس ہمیں کسی سے کوئی، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مولانا طارق جمیل ہو چاہے کوئی، حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اسے پوچھیں گے بھئی دلیل دو، اگر دلیل ہے صحیح ہے تو ہم مانیں گے، اگر نہیں ہے تو بھئی کیوں تم نے کہا۔ تو یہ ہے کہ بھئی میں نے ابھی کہہ دیا کہ چیلنج ہے، اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو ہمیں فیس بک پہ رپلائی دے دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا کہ بھئی پرسوں اس جو بھی فوت ہوا اس کی قرآن خوانی ہم کر رہے ہیں، خیرات کی مانی کھانا کر رہے ہیں، بات ختم۔ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں صرف کیا ہے، ہمیں صرف یہ ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بات ختم۔ ہمیں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کسی سے یہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ معاف کرے، بہت ٹائم لے لیا، بہرحال یہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم یہ سلسلہ جمعے کے دن، حالانکہ آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، صبح کو ملا تھا، آج میں گیا بھی نہیں تھا، لیکن ایک میں کہہ چکا تھا پچھلے ہفتے سے، کہہ رہے ہیں بھائی اس ہفتے ہوگا، وہ لائیو کا تھوڑا مسئلہ کہ موبائل چینج ہے میرا دوسرا پہلے، تو پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے نہیں چل سکا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم سے جو بھی غلطی یا کمی کوتاہی ہوئی ہے اس میں تو وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنے جو انہوں نے دین اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن اور حدیث، اس کا ہمیں صحیح سمجھ، صحیح علم عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہماری زندگی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم کسی بھی ٹائم میں ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو، اور وہ بھی ہم سے راضی ہو، اور قبر اور آخری جو ابھی ہمارا حشر ہوگا، میدان محشر، قبر، سکرات والا معاملہ جتنا بھی ہے وہ اللہ ہمارے اوپر آسانی والا معاملہ، خیر عافیت والا، دین ایمان والا، اور اپنے اصحابوں اور نبیوں، کیونکہ قرآن شریف میں بھی ایک آیت ہے کہ اس کے مطابق ہماری وہ سارا معاملہ کرے، اور ہمیں جو ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں جو بھی دنیا میں ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بسکٹ میں لیجیے، ہم کھڑے کو نا